رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں میری اس بیماری میں عیادت کی جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے پہنچ گیا۔ زندگی ایسے محسوس ہو رہا تھا بس یہ اب آخری مرتبہ بیمار ہوئے، اس کے بعد ٹھیک نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہے، میں مالدار آدمی ہوں، ٹھیک ٹھاک پیسہ میرے پاس، صرف ایک بیٹی ہے، ایسا نہ کروں 75% اپنا مال، 2/3 مال میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور 20-25% میں اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آدھا مال اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں اور آدھا مال صدقہ کر دوں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا، صرف 2/3 مال، صرف 2/3 مال، تیسرا حصہ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھا ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہے، باقی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ اور اس سے بہتر ہے کہ تمہارے وارث فقیروں کی طرح لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ زندگی میں بندے کو کم از کم اتنا کر کے جانا چاہیے، پیچھے اس کی اولاد ایسے نہ کرتی پھرے، اتنا کم از کم کر کے جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ ساری زندگی جو ہے نا ہاتھ پھیلاتے ہی پھرے۔ حضرت دیکھو، مالک کرم کرنے والا ہے، رزق بھی اس نے دینا، سارا کچھ اس نے دینا۔ ہم نہیں بھی تھے نا، نظام دنیا کا پھر بھی چل رہا تھا، ہم چلے جائیں گے، چلتا پھر بھی رہے گا، لیکن میرے سونے نبی کے جو فرامین پہ عمل کر کے گیا نا، وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ کیا وارثوں کو تم بھکاری بنا دو، ان کو بھکاری نہیں بنانا، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تم کو اس کا اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ بیوی کے منہ میں کبھی کبھی لقمہ دینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے منہ میں لقمہ، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں روایات ملتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لقمہ پیش فرماتے تو وہ نوش فرماتی، اور پھر حضور جان کے پوچھتے آپ نے کہاں سے پانی پیے، اس طرف سے حضور بھی پانی نوش فرماتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے احباب کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں پہ بیمار ہو گئے، تو عرض کی یا رسول اللہ، کیا میں اب واپس نہیں جا پاؤں گا مدینے، میں یہیں پہ رہ جاؤں گا یا رسول اللہ، یعنی یہیں پہ میری موت ہو جائے گی؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، تم پیچھے نہیں رہو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے جو بھی کرو گے تمہارے درجے اس سے بھی زیادہ بلند ہوں گے، اور تم بعد میں زندہ رہو اور تم سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ فائدہ اور دوسری قوم کو نقصان دے۔ اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو قائم رکھ اور ان کو ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ لیکن سعد بن خولہ پر افسوس ہے کیونکہ یہ مکے بھی فوت ہو گئے تھے۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت یہ کہہ رہے ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، اپنی حیات مبارکہ کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بیمار کہ لگتا تھا اسی بیماری میں یہ چلے جائیں گے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں بھائی نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم زندہ رہو گے اور تمہاری وجہ سے ایک قوم کو فائدہ ہوگا، تمہاری وجہ سے ایک قوم کو نقصان ہوگا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، پھر بھی یہ زندہ رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، دور خلافت میں آپ کو سپہ سالار بنایا گیا، آپ ایران گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایران فتح۔ ہاں جی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے سونے نبی کو اللہ نے کیسی نگاہ عطا فرمائی۔
ہم اپنی زندگی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خود فرما دیا تھا یہ میرا آج اس دفعہ آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج، اگلے سال میں تم میں نہیں ہوں گا، اور حضور اس سے پہلے وصال فرما گئے تھے۔ اگر میں آج بھی نہ مانوں قبلہ، اور یہ جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے صحیح بخاری شریف میں 4409 نمبر پر، صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، بے شمار احادیث کے اندر یہ حدیث موجود۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ وہ باتیں تھیں جو صحابہ پہ پوری ہوں، اب کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق ہم سے بھی ہے آنے والے زمانے سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس قوم سے جنگ نہ کرو جو بالوں والے چمڑے کی جوتیاں پہنیں گے، حتیٰ کہ تم ترکوں سے قتال نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ناک چپٹی ہوگی اور ان کے چہرے ہتھوڑوں سے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ ان کے اوپر جو چینی ہیں اور اس سائیڈ پہ جو ہے اور ہاں جی مرہٹے، تو وہ ہاں جی وہ چیز ہیں، یہ ہاں چپٹی ناک والے چینی، اور یہ جو چین کے آگے جو ہے نا، ہاں جی چین کے آگے جو ہے نا جی وہ چنگیزی ٹائپ، چنگیز خان ٹائپ جو اس کے قبیلے سے ہیں، وہ بالوں والے جوتے بھی پہنتے ہیں، ہاں جی ان کے ناک بھی چپٹے ہیں، آنکھیں بھی ان کی پیدی پیدی ہیں۔ یہ چینیوں کی سارے ایسے ہیں نا، ادھر آپ اس سائڈ پہ اوپر جائیں تو چنگیز خان اور یورلم پرلم جتنے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چینیوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے اگلی، اس کے بعد ترکیوں کے ساتھ ہے، چینیوں کے ساتھ ہے ترکی، تو ان سے جب جنگ ہوگی پھر قیامت قائم۔ پھر اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم یہود سے قتال کرو گے اور تم ان پر مسلط ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک پتھر یہ کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس وقت پوری دنیا پہ یہودی قابض ہے، 500 بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیاں، 60% ٹریڈ، حضرت جی یہ ساری کی ساری یہودی کے ہاتھ میں۔ یعنی میرے نبی کا اگر پیچھے کوئی فرمان نہیں نا غلط ثابت ہوا تو ہوگا آگے بھی نہیں انشاءاللہ۔ اب وقت یہ آنے والا ہے، کوئی بھی چیز اپنے عروج کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو پھر زوال کا منہ دکھاتا ہے۔ یہود کے اختیارات اس وقت پورے عروج پر پہنچ چکے ہیں، اور ہر ایک محکمے میں ان کا جناب اپنا ڈنڈا چلتا ہے۔ آپ کے دکان ہے نا جی، یہ محلے کی دکان، کوئی بھی دکان ہے، گولیوں ٹافیوں کے آپ ڈبے اٹھائیں اور کمپنی پڑھیں، آپ کو یہودی کی کمپنی ملے گی۔ یہودی کی کمپنی میں چیز بھی معیاری اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ بھی پورا۔ جو ہماری کمپنیاں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، چیز بھی 2 نمبر، پیمانہ بھی پورا نہیں۔ اس نے 100 گرام لکھا ہے نا تو 110 تو ہو سکتا ہے، 100 سے نیچے نہیں ہوگا، وہ راج کر رہا ہے۔ لیکن میرے سنے نبی کے اس فرمان کے مطابق جناب یہودیوں کا زوال آنے والا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس وقت 55 56 57 جو اسلامی ممالک ہیں، اس وقت سارے سربراہان بے غیرت ہو چکے ہیں، بالکل بے غیرت ہو چکے ہیں اور سرٹیفائیڈ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی غیرت کو بالکل کوئی جو ہے نا جی کوئی چوٹ نہیں لگ رہی۔ نا سوال ہی پیدا نہیں، جی سوال ہی کوئی پیدا تو نہیں۔ بے غیرتی کی، بے شرمی کی اور بے حسی کی انتہا۔ حضرت 14 صدیاں پہلے جس خطہ زمین سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو، بت پرستی کو، جوئے خانے کو نکال کے باہر پھینکا تھا نا سعودیہ، اس کے اندر اب اللہ کے فضل سے پچھلے مہینے شراب خانے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ہاں جی پیچھے جوئے خانے کا ہوا تھا، سینما گھر کا ہوا تھا، ہاں جی بیچز ہاؤس کا ہوا تھا، خواتین کے ڈرائیونگ کا ہوا تھا، اور پچھلے مہینے اللہ کے فضل سے انہوں نے شراب خانے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر شراب کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ تشریف لائیے،
ہم آپ کو شراب باقاعدہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پیش کرائیں گے۔ 14 صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلامی ملک سے بت پرستی، بتوں کو نکال کے پھینکا تھا۔ دبئی کے اندر باقاعدہ طور پر مودی کو بلا کر کے ایک مندر کی افتتاح کیا گیا۔ ہاں جی، مندر کا باقاعدہ افتتاح کیا سرکاری پروٹوکول میں۔ جی حضرت جی ایمان سے بتائیے قبلہ، ان بےغیرتوں سے بندہ یہ پوچھے، او بے شرمو، تم تو ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، تم نے مار دیا بچوں بچیوں عورتوں کو، فلسطین کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جی، وہ ہسپتال نہیں چھوڑے، مسجدیں نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا جی، بالکل چٹیل میدان کر دیا۔ ایک بندے کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ہم بیان دے دیں۔ ان کو پتہ ہے جناب، سربراہان مملکت کو پتہ ہے شرابی ہم ہیں، زانی ہم ہیں، حرام خور ہم ہیں، ہمارا سارا کچھ بند ہو جائے گا، شرابیں بند ہو جانی، زنا بند ہو جانے، پیسہ بند ہو جانا، اور یہ ان کی جان ہے۔ لیکن یہ میرے سنے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک ایسا غیرت مند لیڈر آنے والا ہے، ایک ایسا غیرت والا آئے گا جو ان ساروں کی آنکھوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ اور جو سب سے مین جڑ ہے نا جی، جس نے 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ایمان والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا، یہود قوم، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس یہود کے ساتھ پھر وہ غیرت والا لیڈر تم سے جہاد کروائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت اتنی جلال میں آ جائے گی کہ درخت اور پتھر تک بولیں گے یہ بغیرت ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک یہودی ادھر بھی ہے مارو اس کو، ایک یہودی ادھر بھی ہے مارو اس کو، اتنا جلال میں آ جائے گا۔ دعا کرو وہ وقت ہم بھی دیکھیں، ان مجاہدین میں ہم بھی شامل ہوں جب ہم یہود کے ساتھ قتال کر رہے ہوں، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہم جو ہے انتقام لیں گے، اور حضور کے صدقے حضرت جی میں منجی تے بھی پیا ہوا نہ تے اٹھ کے میں لڑاں گا ان حرام خوراں دے خلاف۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی ہے، بہت مسلمانوں کا خون بہایا، اور ہمیں الحمدللہ خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ میں چلنے کے قابل ہوا تو میں خود شامل ہوں گا، نہ ہوا تو اپنی اولاد کو بھیجوں گا، چلو شاباش کرو، جتنا ہم سے جہاد ہو سکتا ہے قبلہ ہم اتنا کر رہے ہیں۔ آج ہم جہاد کا نام بھی لیں نا تو قبلہ سانو چوکے اندر چھوڑ دیں نے، چل ہے بے شرما تینوں کسی جہاد دا نال ہے، ایسی بیٹھے نہیں ہے نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت نصیب فرمائے اور حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔